جب آپ دعا کے پروسیس میں ہوتے ہیں تو اللہ اس پہ بھی آپ کو نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں، وہ قائم ہو جاتے ہیں اور وقت آنے پر انہیں سب مل جاتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو اس چیز کا اگر ظاہر بھی ہوتا ہے تو وہ ایک لمحے کے لیے مان بھی لیتے ہیں، لیکن پھر شیطان کے حملے سے پھر سے بھٹکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ بندہ تہجد تک آئے، دعا کرے، اور جب اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ کو وہاں سے مایوسی ملے، آپ کی دعا کو رد کر دیا جائے اور آپ کو وہاں سے کچھ نہ ملے۔ اس وقت کے لمحے سے، اس در سے آپ کو خالی ہاتھ لوٹا دیا جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹائم ہوتا ہے الگ الگ، اور جو نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں اسے سمجھنا ہوتا ہے۔ مجھے بہت سارے لوگوں کے سوال آتے ہیں، بہت الجھے ہوئے، پریشان، پشیمان، اور وہ زیادہ تر یہ پوچھتے ہیں کہ آپ ہی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری دعا قبول ہو گئی ہے؟ کیا پوچھتے ہیں کہ آپ ہی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری دعا قبول ہو گئی ہے؟ ہمیں کیسے سمجھ میں آئے گی؟ ہم کیسے اللہ پاک کے اشاروں کو سمجھیں گے؟ تو میں نے سوچا کہ اس سے ریلیٹڈ آج آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دوں، جس میں اپنے الجھے ہوئے بہن بھائیوں کے تمام سوالات کے جوابات میں دے سکوں، تاکہ ان کی اس پریشانی کو دور کرنے، جس پریشانی نے ان کو اتنا الجھایا ہوا ہے۔ اور یہاں میں نے اس لیے بھی یہ سوچا ہے کیونکہ ایک بھائی نے اپنا پورا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے کہ انہیں کیسے پتہ چلا کہ ان کی تہجد کی دعا قبول ہو گئی، اور اللہ نے انہیں کیسے کیسے نشانیوں سے ظاہر کیا، تو وہ آپ سے شیئر کروں گی۔ ان بھائی نے کہا کہ میں بہت زیادہ پریشان تھا اور کافی دنوں سے میں بہت زیادہ الجھا ہوا تھا کہ اچانک میرے سامنے آپ کی ویڈیو آئی، جس نے مجھے کافی سپورٹ کیا، مجھے بہت زیادہ ہیلپ دی کہ میں اپنی اس پریشانی کے مسئلے کو نکال سکوں۔ تو کیونکہ جن لوگوں کو سمجھ نہ آئے میری اس ویڈیو کو دیکھ کر بات کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن ابھی تو آپ لوگوں کے ساتھ جو ڈسکس کر رہی، اس کا مقصد ہے کہ کیا وہ نشانیاں ہیں جو ہمیں دعا کی قبولیت کا بتاتی ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری دعا قبول ہو چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو چیز مجھے چاہیے وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہے سسٹر، تو آپ مجھے اس بات کا جواب دینا کہ میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں تو بس ہاتھ نہ نیچے لگے، اتنا مزہ، اتنا لذت، میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مطمئن ہو جاتا ہوں اس لذت سے، اور مجھ سے اب انتظار نہیں ہو رہا، کیونکہ مجھے یہ بھی پتہ چل رہا ہے، مجھے یہ نشانیاں محسوس ہو رہی ہیں کہ میری دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہیں، لیکن اس پر ابھی تک عمل کیوں نہیں ہوا؟ میری وہ دعا میرے سامنے قبول ہو کر کیوں نہیں آئی؟ حالانکہ مجھے تو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو گیا ہے، نماز میں، عبادت میں مزہ آ رہا ہے، اللہ کے کسی بھی کام کرنے میں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور مجھے یقین ہے کہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ آپ جواب دیجئے گا، اس دعا کا انتظار نہیں ہوتا مجھ سے، کب ملے گا جبکہ دل مطمئن ہو چکا ہے، اور 3 بار مجھے ایسا بھی محسوس ہوا ہے کہ میری دعا قبول ہو چکی ہے، کیونکہ 3 بار تہجد میں میری بدن پہ کپ کپی اور رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، اور عالم وغیرہ بتاتے ہیں کہ یہ دعاؤں کے قبولیت کی بہت بڑی نشانی ہوتی ہے۔ تو آپ جواب دیں کہ کیا یہ وہی نشانی ہے جو یہ اشارہ دے رہی ہے کہ میری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے؟ عبادت میں اتنی لذت، اتنا مزہ، اتنی توفیق، ویسے پہلے بھی میری دعا قبول ہوئی ہے، لیکن دعا قبول جس پر میرا زیادہ سے زیادہ فوکس ہے وہ مجھے بہت زیادہ انتظار کروا رہی ہے، جس کا انتظار مجھ سے مزید نہیں ہو رہا۔ میری سب دعائیں قبول ہو چکی ہیں، تو میرے اللہ نے مجھے اتنا پسند کر لیا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا، اور یہ لذت ایسے نہیں آتی، اللہ ڈالتا ہے۔
میری بہن بھائیوں، یہ اللہ ڈالتا ہے، اللہ جسے پسند کرتا ہے، جس کی عبادت اللہ پسند کر رہا ہوتا ہے، جس کو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ سچے دل سے مجھ سے عبادت کر رہا ہے، میرے آگے دعائیں مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، میرے جواب سے شاید ہر وہ دل جو پریشان ہیں، مایوس ہیں، ان کو شاید ہیلپ ملے، کیونکہ ماشاءاللہ آپ کو بھائی بہت مبارک ہو کہ آپ کی یہ تمام کیفیات قبولیت کی ہیں، جو کیفیت یہ ہوتی ہیں کہ انسان کو پتہ تو چل جاتا ہے کہ اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے، لیکن وہ انتظار نہیں ہوتا اس سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ کیفیت نہ ہو تو ہمیں صبر کا مطلب کیسے سمجھ آئے گا؟ جیسے ہمارے سامنے ایک من پسند کھانا بن رہا ہوتا ہے، اس کی خوشبو ہمیں کتنا بے چین کر رہی ہوتی ہے کہ ہم سے صبر نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن ہمارے لیے وہ کھانا ہمارے پسند کے مطابق بن تو رہا ہوتا ہے، لیکن اسے کھانے کے لیے ہمیں اس کے پکنے کا انتظار کرنا ہوتا ہے۔ جب وہ پک جاتا ہے تو ہم اسے کھاتے ہیں۔ ایسے کوئی نہ پکے جیسے ہم کھانا نہیں کھا سکتے اپنا من پسند، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی ہماری دعائیں قبول ہو چکی ہوتی ہیں، لیکن وقت کا ایک انتظار جو ہوتا ہے نا، وہ صرف صحیح وقت کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ ہم سے زیادہ حکمت والے ہیں، وہ جانتے ہیں ہماری کس دعا کو ہمارے سامنے قبولیت کا ذریعہ بنا کر ہمارے سامنے لانا ہے، کیونکہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے جس چیز کو ہم اپنا بے صبری سے کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ وقت ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے کہ کس چیز کے لیے ہمارے لیے کون سا وقت سب سے بہتر ہے۔ آپ صبر رکھیں، اس لیے کہ اللہ پاک نے آپ کو اشارے دیے ہیں تاکہ میرے بندے جو ہیں وہ پرسکون ہو جائے، اطمینان میں آ جائیں اور میرے دینے کا بس انتظار کریں، لیکن کچھ لوگ جو ہے نا اس پر دھیان نہیں دے پاتے، وہ پھر بھی پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں اور اللہ انہیں سکون کی کیفیت دے کر اشارے دیتے رہتے ہیں، جس کے بعد سیم پروسیس کی طرح وہ کھانے کی خوشبو آپ کو اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے، سیم دعا کی قبولیت بھی آپ کے اندر ویسی کیفیات پیدا کر رہی ہوتی ہے۔ اپنے بندوں کو موٹیویٹ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، کسی نہ کسی ذریعے سے اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے کہ میں آپ کی دعاؤں کو قبول کر چکا ہوں، بس ایک صحیح وقت کا انتظار ہوتا ہے۔ مجھے میری سچویشن کا جواب جو ہے نا کہتے ہیں کہ یوٹیوب سے نہیں ملا، بلکہ آپ کی ویڈیو جب میرے سامنے آئی تو مجھے آپ کی ویڈیو سے اپنی ہر پریشانی کا جواب مل گیا تھا۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو، آپ کی ویڈیو کو میرے اندر کی مایوسی، میرے اندر کی بے چینی کو دور کرنے کے لیے ایک ذریعہ بنایا تھا۔ آپ کی ویڈیو نے مجھے بہت زیادہ حوصلہ دیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے واقعی میں راضی ہو چکے ہیں، لیکن پھر یہ سوال پریشان کرنے لگا کہ آخر دیر کیوں ہو رہی، اور مجھے امید میرے ان بھائی کو اپنی اس بے چینی کا جواب بھی لازمی مل جائے گا میری اس ویڈیو سے، جو کہ اللہ پاک تہجد جیسے فضیلت کے وقت میں اشارے دیتے ہیں۔ یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگ بھی اس میں سے گزر رہے ہوں گے، لیکن انہیں رہنمائی نہیں مل رہی ہوگی، اور انشاءاللہ میری آج کی ویڈیو سے آپ سب بہن بھائیوں کو خوب رہنمائی ملے گی اور اپنی ہر الجھن کا، ہر انتظار کا جواب ملے گا اور مایوسی بے چینی دور ہوگی۔ اور ایسے کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں جو اس ایمان پر قائم رہ پاتے ہیں، اور یہاں اس حوالے سے ضروری بات کروں گی کہ جب اللہ پاک سے نشانیاں مانگ لیتے ہیں کچھ لوگ، وہ نشانیاں ظاہر بھی اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں، تو وہاں قائم ہونا ہوتا ہے بے شک، اور ہمیں اپنے ذہن میں شک وسوسے نہیں لانے چاہیے، کیونکہ یہ شک وسوسے اس طرح سے پروسیس شیطان کے کام ہوتے ہیں۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو اللہ سے قبولیت کی نشانی مانگتے ہیں اور اس وقت مان بھی لیتے ہیں، لیکن پھر اس چیز سے وہ مکر جاتے ہیں، اور یہ کام تو کافروں کا ہے کہ ایک دوسرے کے اندر شک اور وسوسے ڈال۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ نے
پہلے سے ایسی عبادت کی جیسے آپ کر رہے ہو تو یقین جانو کہ اللہ نے آپ کو خاص بات سمجھانی ہے۔ ہر دکھ میں، ہر تکلیف میں، خوشی میں اللہ ساتھ ہے۔ جو ایمان لے آتے ہیں وہ قائم ہو جاتے ہیں اور وہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ بس ہمیں اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے اللہ پر کامل یقین رکھیں گے تو وہ ہمیں کبھی مایوس نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تو بس اپنے آگے آنسو ایک دعا مانگنے کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا آپ کو۔ تو جب ہمیں دینے والے بھی وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو ہم اس اللہ تعالیٰ سے مایوس کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ ہماری دعاؤں کو رد کیسے کر سکتے ہیں جبکہ ہم اللہ تعالیٰ سے تہجد میں، اپنی دعاؤں میں، اپنی عبادتوں میں رو رو کر، گڑ گڑا کر، تڑپ کر، آنسوؤں سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہماری دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ بس ہمیں تھوڑے صبر کی ضرورت ہوتی ہے اور اپنے صحیح وقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور امید کرتی ہوں کہ میرے ہر بہن بھائی جو مایوسی کی حد میں ہیں ان کو بہت ہیلپ ملے گی میری آج کی ویڈیو سے۔